أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اس سے مراد رؤیت عینی نہیں بلکہ رؤیت قلبی ہے۔ مراد ہے کہ آپ جانتے نہیں، ضروری نہیں کہ آپ جا کے دیکھیں کہاں ہیں وہ لوگ، کیا کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم ہے نا ان لوگوں کا، یعنی یہاں سوال اس لیے نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ سے جواب مانگا جائے۔ کیا آپ ان کے معاملے کو نہیں جانتے؟ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی پوری کتاب نہیں دی گئی، کیونکہ کتاب کا ایک بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ بھلا چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب ان کے پاس علم کا تھوڑا حصہ ہی بچا تھا، اور اس تھوڑے پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، اس میں بھی تحریف کر ڈالی اور اس کی تفسیر کو اپنی آراء اور خواہشات کے مطابق کر لیا۔ تو آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی پڑھے لکھے لوگ تھے، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے رسول پر جو نازل کیا ہے حق اور ہدایت، اس کو چھوڑ کر وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں، تحریف شدہ باتوں کو لیتے ہیں۔ انسان ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف کب جاتا ہے؟ جب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں یہی بات کہی گئی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو کیا ہوا؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو فائدہ نہ دی، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوا، وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے۔ تو جو لوگ گمراہی خریدتے ہیں، یہاں مراد ہے ایکسچینج کرتے ہیں، ہدایت دے کے، ہدایت چھوڑ کے، حق چھوڑ کے گمراہ کن باتوں کے پیچھے لگے ہوئے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر سیکنڈری معنی اس سے جو اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ یہ کہ اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو انسان کو بھٹکانے والی ہیں، انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں، چاہے وہ کوئی کتابیں ہوں، لٹریچر ہوں، یا ایسے چینلز ہوں، یا ایسے رسالے ہوں، یا ایسے پروگرامز ہوں کہ جس سے انسان کا ذہن پلوٹ ہوتا ہے اور انسان ہدایت سے نکل کر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کرتے کہ وہ یریدون ان تضلوا السبیل، صرف خود گمراہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی بھٹک جاؤ، اور یہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ یعنی یہود جو تھے یہ حسد کی بنا پر خود بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ کیا طریقے تھے ان کے کچھ یاد ہے؟ اس میں کہتے تھے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کے وقت جو ہے وہ انکار کر دو۔ تو مسلمانوں کو ملنے والے فضل سے یہود جو تھے وہ حسد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود ہماری کسی چیز پہ اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعہ کے دن پر حسد کرتے ہیں، جس کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی اور یہ لوگ اس سے گمراہ رہے، اور قبلے سے جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی کی اور یہ اس سے گمراہ رہے، اور اسی طرح امام کے پیچھے آمین کہنے پر، اور اسی طرح سلام پر بھی۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر کتنی ہوپ ہے کہ بھلے کوئی تم سے حسد کرے، بھلے کوئی تمہارا برا چاہے، لیکن پریشانی کی بات نہیں، اگر تم اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ سنسیئر ہو، تو پھر اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے کہ کون دل سے تمہارے ساتھ ہے اور کون تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس معاملے کو ہمیشہ انسان کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور دشمنوں کے ڈر سے یا خوف سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اپنا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس غم سے نکل جانا چاہیے کہ کون مجھے پسند نہیں کرتا، کیونکہ جب یہ فکر لگتی ہے نا انسان کو کہ یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، میں دین میں آ گئی ہوں، اب جس نے میری دوستی چھوڑ دی مجھ سے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کو یہ خوف سا لاحق ہو جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، سب لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں، مجھ پہ باتیں بنا رہے ہیں، خصوصاً جب انسان دین میں آتا ہے۔ اس دور کی سچویشن کو سمجھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور مٹھی بھر صحابہ آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے، پھر مدینہ بھی آئے تو بہت سی مشکلات تھیں،
ادھر مشرکین نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، ادھر منافقین اور یہود اور جو مشرکین مدینہ میں بھی تھے یہ بھی مخالف تھے، تو چاروں طرف سے دشمنیاں تھی اور حسد بھی تھا، بنیادی طور پر حسد ہی تھا۔ اہل مکہ کا بھی یہی ایک مسئلہ تھا، حق کو پہچانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری طرف یہ نبوت کیوں نہیں آئی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں آ گئی۔ مدینہ کے یہود کو کیا مسئلہ تھا کہ نبوت جو ہے وہ آل اسماعیل میں کیوں آ گئی، ہمیں نبوت کیوں نہیں ملی، کیونکہ ہمارے پاس نہیں آئی تو اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو ایسی سچویشن، یعنی یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ہر انسان جو دین کے راستے میں نکلتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں انسان اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ کی دوستی، اللہ کا وکیل ہونا، اللہ کا مددگار ہونا، سرپرست ہونا، ولی ہونا، نصیر ہونا، یہ کافی ہے۔ اور یہ بھی تسلی رکھے کہ ہمارے دشمنوں کو ہم سے بھی زیادہ اللہ جانتا ہے، واللہ اعلم کہا گیا، اللہ زیادہ جانتا ہے باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، یعنی ان کی چالوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کا شر تم سے دور کر دے گا۔ اللہ کی دوستی اور مدد کو کافی سمجھو، تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پہ بھروسہ کرو اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو اللہ کو کافی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حفاظت پر بھی یقین رکھنا چاہیے، اللہ کی مدد پر، اللہ کی حفاظت پر۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ان میں سے جو یہودی بن گئے، کچھ لوگ الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں عیب لگانے کے لیے وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو مگر نہ تم سنوائے جاؤ، اور رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر وہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، من الذین سارے نہیں، ان کے اندر سے کچھ، اشارہ ہے ان کے علماء کی طرف۔ اور یہود کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ ہادہ یہود کا مطلب ہے توبہ کرنا، یعنی جنہوں نے توبہ کی تھی بچڑے کی پوجا سے۔ بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حوادہ محبت کو بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ نے ان کا یہ نام نہیں رکھا تھا، یہ انہوں نے اپنے لیے خود پسند کیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب ان کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، کیا گمراہی خریدتے ہیں اور کس طرح دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی کلمات الہی میں تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، لفظی یا معنوی، یعنی بات کو اس کی اصل سے پھیر دینا۔ یہود کی تحریف کیا تھی؟ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی تھی ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس سے مراد آپ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ وہ آپ کی ان صفات کو چھپاتے تھے، حالانکہ وہ صفات آپ کے علاوہ کسی اور پر فٹ بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے۔ اور دوسری بات وَاسْمَعْ، اور سنو غیر مسمع نہ سنوائے جاؤ۔ اور تیسری بات وَرَائِنَا کہتے ہیں لَيًّم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑ کر، یعنی جب کوئی حکم الہی سنتے تو بلند آواز سے کہتے سمعنا اور آہستہ سے کہتے عصینا، یا دل میں کہتے سن لیا ماننا کوئی نہیں۔ آج بھی کئی لوگ ہیں اللہ کی بات سنتے ہیں اور دل میں ان کے کیا چل رہا ہوتا ہے، اور بہت مشکل ہے، یہ ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم نے تو کوئی نہیں کرنا، ہے تو کسی اور کے لیے۔ اور اسی طرح یا پھر اطانا کا لفظ زبان کو مروڑ کر ایسے بولتے کہ جو عصینا اصل میں بن جاتا۔ دوسری ان کی حرکت یہ ہے کہ جب کوئی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے
اسمع سنیں، ہماری بات سنیں، اور دل میں کہہ دیتے تھے غیر مسمع، نہ ہی سنوائے جاؤ، نہ ہی تمہیں سنا جائے. یا یہ مانا ہوتا تھا کہ تمہیں کوئی خوشی کی خبر نہ ملے، سنو لیکن کوئی اچھی بات نہ کبھی سنو. اور تیسری حرکت کیا ہوتی تھی کہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور اس کو بھی رائنا کر دیتے تھے مڑوڑ کے زبانوں کو، جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے. اسی طرح سلام کو السلام علیکم کہ تم پر موت ہو کہہ کے زبان موڑتے تھے. اور اس پر وہ مشہور حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ان کو جواب دے دیا ہے، اور فرمایا رک جاؤ، بے شک اللہ فحش کلامی اور بےہودہ گوئی کو پسند نہیں کرتا. انہوں نے ایک بات کہی تو ہم نے انہیں اس کا جواب دے دیا، اب ہمیں تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، البتہ ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے یہ چیز لازم ہو جائے گی، کیونکہ نبی کی زبان سے ان کے لیے وہی الفاظ بن گئے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان لگانے کے لیے، یعنی وہ یہ باتیں دین میں عیب لگانے اور دین کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں. یعنی انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اگر یہ نبی ہوتا اور ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو پتہ چل جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا قرآن مجید میں. تو یہ تانا دینا جو ہے، یہ دین میں نقص نکالنا اور دین کا مذاق اڑانا، یہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے لوگ صریح قرآنی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، احادیث کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ یہود سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا شان نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. وہ تو جو سنتے تھے وہ کیا کہتے، اللہ نے گواہی دی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وہ تو اللہ سے ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ. اگر یہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ سنیے اور آپ ہماری طرف دیکھیے، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا. یعنی یہ الفاظ استعمال نہ کرتے، ایسے کام نہ کرتے. لیکن انہوں نے یہ سب کیا کیوں؟ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پہ لعنت کی. تو جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے تو پھر اس پر حق الٹ پلٹ ہو جاتا، اس کو حق نہیں سمجھ آتا، حق باطل دکھائی دیتا، باطل حق دکھائی دیتا ہے. تو اس وجہ سے پھر ان کے طریقے غلط ہو گئے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم. اس کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، نہیں بہت تھوڑا مانتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان میں سے بہت کم ہی ایمان لانے والے ہیں. یہود میں کہتے ہیں کہ 10 تک بھی تعداد نہیں پہنچی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. نصارہ میں سے بہت سے لوگ تھے لیکن یہود میں سے نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.